یہ ملک تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس ملک میں آپ اندازہ کریں کہ حالات کیا ہیں. IMF مان نہیں رہا جی، آئینی بحران انتہا پر ہے، سیاسی بحران سیاسی دشمنیوں میں بدل گیا ہے، معاشی بحران کے آٹے کی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اوپر کیا ہے کہ صدر مملکت سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک کسی کا ٹیلی فون محفوظ نہیں ہے، اور سابق وزیر اعظم پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم کے گھر کرین کا سے دروازے توڑ کر اندر داخل. اور آٹا جو ہے وہ مفت تقسیم ہونا شروع ہوا ہے، اور آج انفارچونیٹلی 2 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع، خاتون اور ایک بزرگ مرد جو آٹے کے لائن میں لگ کے مر گئے. اور دوسری طرف ایک طرف آپ مفت آٹا دے رہے ہیں، دوسری طرف جو سرکاری آٹا ہے وہ 648 روپے کی بجائے آج یعنی کل 648 کا تھا اور آج وہ 1158 روپے کا ہو گیا ہے، تقریباً ڈبل. تو یہ کس قسم کی سبسڈی ہے؟ دیکھیے یہ ہیں وہ اصل مسائل جو گم ہو گئے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اور آٹے کی لائنیں لگ گئی ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہ ہمیں بچپن سے سکھایا اور پڑھایا جا رہا تھا. 11 مہینے یہ PDM کے، اس میں آپ ڈالر دیکھ لیں، اس میں آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں، اس میں سرمایہ کاری دیکھ لیں، اس میں زر مبادلہ دیکھ لیں، اس میں قرضے دیکھ لیں. 37 کروڑ یومیہ قرضہ لے رہی ہے فی دن یہ حکومت، اور ابھی تک 30% قرضہ بیرون ملک کا اور 32% اندرون ملک کا بڑھ چکا ہے، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. یہ تیسرا بندہ آٹے کی لائن میں لگ کے وہ اس جان سے گیا ہے. یہ 3 قتل کس پہ کیے جائیں مجھے بتائیں؟ اسحاق ڈار صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر، یا نگرانوں پر، یا ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ 3 جانیں، ایک جان جانا پوری انسانیت کی جان جانا، ایک جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا. اب دیکھیں کہ کتنا مزہ کا خیز ہے وہ بابا بربادی معیشت اسحاق ڈار، کہ مجھ سے ایٹمی نیوکلیر لینے چاہ رہے تھے، امریکہ نے کر دی، IMF نے کر دی، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی وضاحت کی انہوں نے کہا کہ جی ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا اور یہ وہ دیکھیں، یہ وہ بابا تھا جو ہمیں روز ایون فیلڈ سے بیٹھ کے کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے، میں ہوں اصل ان سارے مسائل کا حل میرے پاس ہے. نواز شریف صاحب آج کیوں نہیں بولتے اس پر کہ ان کی تجربہ کار ٹیم کہاں گئی؟ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں بیٹھتے کہ ان کی گورننس اور شہباز سپیڈ کہاں گئی؟ زرداری صاحب زرداری صاحب پہ بھاری کدھر گئے ہیں؟ مولانا صاحب 100 سال اقتدار ان کا ہو گیا کدھر گئے ہیں؟ اور یہ ساری سیاست اکٹھی عمران خان کا آج مقدمہ کیوں سچا ہو رہا ہے؟ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی پنڈ میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں، ان کو کہیں، میں 5-6 دن لاہور میں تھا اور ارد گرد بھی تھا، میں ان کو کہتا تھا کہ عمران خان پہ تو توشہ خانہ بھی کیس ہے، سیتا وائٹ والا کیس بھی ہے، 100 مقدمے بھی ہیں، عمران خان کے دور میں کرپشن بھی ہوئی ہے. تو وہ آگے سے مانتے ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتا ہے انہوں نے آ کے کیا کیا ہے؟ ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل نہیں دے سکتے، آٹا نہیں خرید سکتے. وہ انڈین سفارتکار، ویسے تو انڈین میڈیا سنیں تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے خدا کی قسم کے چھپنے کو جگہ نہیں ملتی. اور وہ وہ کہہ رہا میں جب پیاز لینے گیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی. 300 روپے کلو پیاز، یہ 20 روپے کلو ادھر انڈیا میں. یہ وہ تجربہ کار تھے، یہ ارسطو تھے، افلاطون تھے، اور یہ وہ تھے. اور پھر اب بات بنیادی طور پہ بات کیا ہے کہ آپ کی گورننس، آپ کی پرفارمنس، آپ کے بیانیہ، سارا کچھ آپ نے خود دفنا دیا. اب عمران خان کو آپ نائل کر لو گے، اندر ڈال لو گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ کوئی ویژن، کوئی پالیسی، کوئی روڈ میپ کہیں بھی نہیں ہے. اور یہی وہ جرم ہے جو یہ سرزد کر رہے ہیں. اور آج عوام خدا کی قسم سفید پوش کا جینا مشکل ہو گیا ہے، تنخواہ دار کا، مڈل کلاس کا، اور غریب آدمی تو رل گیا ہے. صحیح ہے، اور اب بالکل صحیح ہے. لیکن اور ساتھ ساتھ جو سبسڈیز کی بات ہو رہی ہے اس میں سبسڈیز، پھر میں کہہ رہا ہوں 100 ارب روپے کی سبسڈیز. لیکن یہ جو پیٹرول کی سبسڈی ہے رانا احسان صاحب، اس کا میکھنزم کی کیسے بنے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو 800 سی سی گاڑیاں، 4-4 ملین 5-5 ملین کی بھی 800 سی سی گاڑیاں ہیں، اور 6 لاکھ روپے کا بھی موٹر سائیکل ہے. تو اس میں شفافیت اس عمل میں یہ منصوبہ ابھی بنا نہیں ہے. اناؤنس آپ نے پہلے کر دیا، اس کا میکھنزم بنایا گیا؟ رانا صاحب سے چھوٹا بھائی، ایک میرا بھی سوال ہے کہ عمران خان نے کہا میرا خانسامہ اٹھا کر لے گئے ہیں، اور مریم نواز نے کہا تھا کہ اس لیے اٹھا کے لے گئے تمہارا خانسامہ تمہیں زہر دے دے گا. یہ صحیح ہے بات؟ جی رانا صاحب دیکھیں، یہ تو وہ جو اپنا مجھے نہیں پتا کہ وہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور کیوں اٹھا کے لے کے گئے ہیں. یہ تو پولیس بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے.
جو آپ کا سوال ہے یہ سبسڈی کے اوپر پیٹرول کی، دیکھیں یہ 6 ہفتے اس لیے لیے گئے ہیں کہ اس کا میکنزم بنایا جائے. ہمارے پاس ایک اچھا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے جس کے اندر جو لو انکم گروپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. پھر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ موٹر بائکس کو دینا ہے یا 800 cc والوں کو دینا ہے، تو یہ سارا طریقہ کار بن سکتا ہے. کارڈ سسٹم انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا اچھا میکنزم موجود ہے لو انکم لوگوں کا، تو یہ آٹے کی تقسیم کا کوئی بہتر فارمولا سر بنا لیں. لوگوں کی بڑی ہیوملیشن ہو رہی ہے ایک آٹے کے تھیلے کے لیے کہ بیچارے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں اور سارا دن لائنوں میں لگ کے آٹا خریدتے ہیں. بڑی ہیوملیشن ہوتی ہے انسانیت کی. اس کا بھی کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑا پینفل ہے، خاص طور پہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بہت ہی، جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے، اور لائنوں میں لگنا جو ہے وہ تو بالکل بہت مشکل ہے. اور جو اس چیز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ کیا ہوا ادھر اور کیا انسیڈنٹ ہوا. لیکن دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہاں بھی اسی میکنزم کے تحت ہی کر رہے ہیں کہ لو انکم گروپس ہیں جو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آ کے اپنا آٹا کلیکٹ کر لیں. لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے اور غربت جو ہے وہ بے انتہا ہے، تو یہ لائنز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پیٹرول کے اوپر بات آئے گی تو یہاں پہ بے انتہاشا پیٹرول سٹیشنز ہیں، تو وہاں جی پیٹرول سٹیشنز تو بے انتہا ہیں، تو وہاں میکنزم بہتر بن سکتا ہے ادھر، کیونکہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس کا میکنزم جو ہے یہ 6 ہفتے اسی کے اوپر فائن ٹیوننگ. جھگڑا صاحب آپ تو وزیر خزانہ رہے ہیں، آپ یہ سبسڈیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنا امپیکٹ عوام کی زندگیوں میں، کتنی خوشحالی اس سے آ پائے گی؟ مجھے ہنسی اور افسوس اس لیے آ رہا ہے کہ صاف بات کریں سبسڈیز دے کیوں رہے ہیں. ایک لفظ ہے ڈیسپریشن. بالکل جب آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ پاگل پن والی حرکتیں کرتے ہیں. نہ یہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں شاید کسی طریقے سے یہ کوئی ووٹ واپس اپنی طرف. آپ کی حکومت جاری تھی، آپ نے بھی پیٹرول پہ سبسڈی دی تھی. دیکھیں وہ سبسڈی بھی کاسٹڈ تھی اور اس وقت بھی حکومت جا رہی تھی اور پریشر تھا، اور ہم نے اس وقت یہ اسکیم بھی ڈسکس کی تھی. یہ اسکیم اور یہ آئیڈیا اسی وقت کا ہے، اور اس وقت تک جب ہم نے دیکھا کوئی بین الاقوامی مثال نہیں ملی، کوئی بین الاقوامی مثال نہیں ملی. اور آپ سوچیں یہ 6 ہفتے نہیں 6 مہینے لگا لے. جی قابل عمل نہیں ہے میرے خیال میں. قابل عمل چونکہ کہیں پہ ہوا نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے. یہ الیکشن سے پہلے جاتے ہوئے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جیسے ہم بات آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں ہوئے ہیں نا، کیونکہ 100 ارب کا آٹا ایک مہینے میں بک رہا ہے، اس کی ہم تنقید نہیں کریں گے، لیکن شکر ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ پیسوں کی قلت نہیں ہے الیکشن کے لیے. اسی طرح پیٹرول کا آپ کو پتہ ہے، ہماری قوم کی کچھ عناصر کی کلچر کا، لوگ اپنی آلٹو لے جائیں گے 20 لیٹر ڈالیں گے، وہاں سے جو ہے وہ لینڈ کروزر میں ڈالیں گے، کوئی جو ہے وہ پیٹرول پمپ پہ رشوت لے گا، 1000 چیزیں ہوں گی. اس کی لمٹ ہوگی، اس کی لمٹ ہوگی. بات کی لمٹ آتی ہے الیکشن پہ. الیکشنز آر ناٹ اے چوائس. جو یہ کر رہے ہیں اگر ان کی قسمت میں الیکشن نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں پیسہ، سینسس، سیکیورٹی ایک بار ہوا نا، اس کے بعد نہ کسی کو 58(2)B کی ضرورت ہوگی، نہ